بسم اللہ الرحمن الرحیم لک الحمد یا اللہ ولک الحمد یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم ربنا افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ محترم عزیز طلبہ، طریق جدیدہ اول کا سبق لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، اور آج ہم اس میں پڑھیں گے درس نمبر 3 اور درس نمبر 4۔ کیونکہ چھوٹے چھوٹے سبق ہیں تو اس لیے زیادہ پڑھنے سے بہتر ہے۔ تو آج تو پہلے درس نمبر 3 تیسرا سبق یہ پڑھ لیتے ہیں۔ الدرس الثالث، الثالث کا معنی آتا ہے تیسرا، الدرس الثالث تیسرا سبق۔ الدرس، درس کا معنی آتا ہے سبق، اس کی جمع آتی ہے دروس۔ تو لکھا ہے اسمی عبداللہ۔ اس سبق میں یہ بتایا گیا ہے کہ کوئی آپ سے اپنا نام پوچھے تو آپ کو عربی میں کس طرح جواب دینا ہے، اور اسی طرح آپ سے کوئی خیریت پوچھے تو آپ کس طرح ان کو جواب دیں، اور آپ خیریت کس طرح پوچھ سکتے ہیں، یہ بتایا گیا ہے۔ اسمی عبداللہ، میرا نام عبداللہ ہے۔ میرا نام اسمی، یہ میں نے بتایا تھا کہ یہ متکلم جو ہے اس کا معنی کیا آتا ہے؟ میرا، میری۔ اسمی عبداللہ، میرا نام عبداللہ ہے۔ مسمک، آپ کسی سے پوچھے مسمک تمہارا نام کیا ہے تو وہ کیا جواب دے گا؟ اسمی صفی اللہ، میرا نام صفی اللہ ہے۔ یہ دو آدمی ہیں، وہ اپنا حال اور نام پوچھ رہے ہیں۔ اسمی صفی اللہ، میرا نام صفی اللہ ہے۔ کیف حالک، تمہاری طبیعت کیسی ہے، آپ کی حالت کیسی ہے؟ تو کیا جواب دیں گے جب آپ سے کوئی اس طرح پوچھے تو؟ انا بخیر، انا بخیر، میں خیریت سے ہوں، والحمدللہ، اور تمام خوبیاں اللہ ہی کے لیے، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے۔ کیف انت، یہ بھی خیریت ہی کے لیے ہے۔ کیف حالک پوچھیں یا آپ کیف انت پوچھیں، دونوں بالکل سیم ہیں۔ کیف انت، آپ کیسے ہیں؟ انا بخیر والحمدللہ، میں خیریت سے ہوں، والحمدللہ، اور تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو جب بھی کوئی خیریت پوچھے تو جب آپ اپنی خیریت ان کو بتائیں تو آپ کہیں انا بخیر، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ضرور کہنا چاہیے الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، یہ کہیں، یا پھر یہ جیسا کتاب میں لکھا ہے والحمدللہ۔ انت عبداللہ ھذا کتابک، انت کا معنی آتا ہے تو، انت عبداللہ، آپ عبداللہ ہیں، ھذا کتابک، یہ آپ کی کتاب ہے، ھذا کتابک، یہ آپ کی کتاب ہے۔ تو میں نے بتایا کہ یا جو ہے اس کا معنی میرا لگتا ہے، لیکن جو کاف ہے اس کا معنی آتا ہے تیرا، تیری، تیرے۔ ھذا کتابک، یہ تمہاری یا تیری کتاب ہے۔ کتاب الگ ہے اور کاف الگ ہے، کاف کو کتاب کے ساتھ جوڑ دیا گیا، اس کو بولتے ہیں مرکب اضافی، کہ مضاف اور مضاف الیہ۔ تو ھذا کتابک، یہ تیری کتاب ہے۔ اب جو ہے یہ کچھ مفردات ہیں، تو ان مفردات کے اندر کاف کو جوڑا گیا ہے۔ کتاب، کتاب، قلم، قلم، ورق، کاغذ، یہ الگ الگ ہے، لیکن ان کے ساتھ جب ہم کاف جوڑ دیں گے تو ہو جائے گا کتابوں کا۔ قلم کے ساتھ کاف کو جوڑیں گے تو قلموں کا ہو جائے گا۔ ورق کے ساتھ کاف کو جوڑیں گے تو ورقوں کا ہو جائے گا۔ تو اب معنی الگ ہوگا۔ جب کتاب تھا تو خالی کتاب ہی معنی تھا، لیکن جب کاف جوڑ دیا گیا تو ہو گیا تیری کتاب، تیرا قلم، تیرا کاغذ۔ ھذا قلمک، یہ تمہارا قلم ہے۔ ھذا ورقک، یہ تمہارا کاغذ ہے۔ ھذا رأسک، رأس کا معنی آتا ہے سر، یہ تمہارا سر ہے۔ ھذا وجہک، یہ تمہارا چہرہ ہے۔ ھذا انفک، یہ تمہاری ناک ہے۔ ھذا فمک، یہ تمہارا منہ ہے۔ ھذا لسانک، یہ تمہاری زبان ہے۔ انا محمد وانت عبداللہ، آپ سے کوئی پوچھے بھئی آپ کون ہیں
تو کیا جواب دیں گے؟ انا کے ذریعے جواب دے سکتے ہیں، کہ جیسے کہ آپ کہیں انا زید، انا خالد، انا بکر، انا یوسف، انا یونس، انا محمد وانت عبد اللہ۔ انا محمد، میں محمد ہوں، وانت عبد اللہ، اور آپ عبد اللہ ہیں۔ ھذا کتابی، یہ میری کتاب ہے، وھذا کتابک، اور وہ تمہاری کتاب ہے۔ ھذا قلمی وھذا قلمک، یہ میرا قلم ہے اور یہ تمہارا قلم ہے۔ ھذا مکتبی وھذا مکتبک، یہ تمہاری میز ہے اور یہ میری میز ہے اور یہ تمہاری میز ہے۔ ھذا وجہی وھذا وجھک، یہ میرا چہرہ ہے اور یہ تمہارا چہرہ ہے۔ ھذا رأسی وھذا رأسک، یہ میرا سر ہے اور یہ تمہارا سر ہے۔ ھذا لسانی وھذا لسانک، یہ میری زبان ہے اور یہ تمہاری زبان ہے۔ اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے، وربک، اور تمہارا، اللہ میرا اور تمہارا رب ہے۔ الاسلام دینی و دینک، اسلام میرا دین ہے، و دینک، اور تمہارا، یعنی اسلام میرا اور تمہارا دین ہے۔ رب کا معنی پالنہار، پالنے والا، اور اس کی جمع ارباب آتی ہے۔ دین کا معنی مذہب، مسلک، دین، دین کی جمع آتی ہے ادیان، تو اسلام میرا اور تمہارا دین ہے۔ القرآن کتابی و کتابک، قرآن میری کتاب ہے اور تمہاری کتاب ہے۔ محمد علیہ الصلاۃ والسلام نبی و نبیک، محمد صلی اللہ، محمد علیہ الصلاۃ والسلام، یہ دعائیہ جملہ ہے، ان پر صلاۃ، درود و سلام، اور سلام ہو، ان پر درود و سلام ہو۔ علیہ، ان پر ہو، الصلاۃ کا معنی درود، السلام کا معنی سلامتی، ان پر درود و سلام ہو۔ نبی، میرے نبی ہے، و نبیوں کا، اور تمہارے نبی ہے۔ محمد میرے اور تمہارے نبی ہیں۔ الکعبۃ قبلتی و قبلتک، کعبہ میرا قبلہ اور تمہارا قبلہ ہے، کعبہ میرا اور تمہارا قبلہ ہے۔ تمرین الدرس الثالث، یہ جو تیسرا سبق ہے اس کی تمرین ہے، تو تیسرے سبق کی یہ تمرین ہے، اور تصاویر کے حساب سے ہمیں جملے اس میں سیٹ کرنے ہیں، خالی جگہ کو پر کرنا ہے۔ تو پہلی تصویر میں دیکھیں دو لڑکے ہیں اور ھذا لکھا ہوا ہے، تو آپ کچھ بھی سیٹ کر دیں، کوئی لڑکا اشارہ کر رہا ہے کسی چیز کی طرف، تو آپ یہ کہہ دیں ھذا قلم، یہ قلم ہے۔ اور یہاں پر دیکھیں کتاب کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، تو یہاں پر آپ کتاب سیٹ کر دیں، ھذا کتاب۔ یہاں پر لڑکا قلم کی طرف اشارہ کر رہا ہے، ھذا قلم، یہاں پر بھی وہی ہے، ھذا قلم۔ یہاں پر یہ لڑکا جو ہے اپنے سر کی طرف اشارہ کر رہا ہے، تو ھذا رأس، اس میں اشارہ ہو رہا ہے دوسرے لڑکے کے ناک کی طرف یا زبان کی طرف، تو کیا کہہ دیں گے ھذا لسان یا ھذا انف۔ اس میں لڑکا جو ہے اشارہ کر رہا ہے اپنے چہرے کی طرف، تو آپ یہ کہہ دیں ھذا وجہ، یا پھر ھذا وجہی، یہ ہو جائے گا۔ اس میں اشارہ ہو رہا ہے لڑکے کے ناک کی طرف، تو یہ کہہ دیا جائے گا ھذا انفک، یہ تمہاری ناک ہے۔ مسمک، تمہارا نام کیا ہے؟ تو کیا جواب دیں گے؟ آپ کا جو بھی نام ہے آپ وہ جواب دے دیں۔ تو اوپر آپ نے پڑھا اسمی صفی اللہ، میرا نام صفی اللہ ہے۔ کیف حالک، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ تو جواب کیا دیں گے؟ انا بخیر والحمد للہ۔ ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ تو کیا کہیں گے؟ دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ ما کتابک، تمہاری کتاب کیا ہے؟ القرآن کتابی، قرآن میری کتاب ہے۔ الاسلام دینی و دینک، یہاں پہ یہ پہلے یہ پڑھ لے۔ ما قبلتک، تمہارا قبلہ کیا ہے؟ تو کیا جواب دیں گے؟
الکعبۃ قبلتی، کعبہ میرا قبلہ ہے۔ الاسلام دینی و دینک، اسلام میرا اور تمہارا دین ہے۔ اب یہ خالی جگہ پر کرنے ہیں، تو اللہ کے آگے لکھ دینا ہے اللہ ربی، خالی لکھ دینا ہے تو ہو جائے گا اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے۔ القرآن کے آگے کتابی لکھ دینا، القرآن و کتابی، قرآن میری کتاب ہے۔ محمد کے آگے نبی لکھ دینا ہے، محمد النبی، یہ محمد میرے نبی ہے۔ الکعبہ کے آگے قبلہ لکھ دینا ہے، الکعبۃ قبلتی، کعبہ میرا قبلہ ہے۔ تو یہ ہو گیا درس نمبر 3۔ درس نمبر 3 میں آپ نے اتنے نئے جملے سیکھے ہیں۔ اسم کا معنی نام، حال، طبیعت، حالت، انا کا معنی میں، انت کا معنی تو، کیف کا معنی کیسا، خیر کا معنی بہتر، الحمد تعریف، کاف کا معنی تیرا۔ 33 کلمہ، کل 33 کلمے آپ نے سیکھے۔ اب درس نمبر 4 کی طرف آتے ہیں۔ الدرس الرابع، چوتھا سبق۔ تو اس میں بھی بہت سارے مفردات آپ کو سیکھنے کے لیے ملیں گے۔ تو دیکھیے، الدرس الرابع، چوتھا سبق، مذکر اور مؤنث۔ رجل تصویر میں ہے مرد، امرأۃ عورت۔ طفل کا معنی آتا ہے بچہ، اس کی جمع آتی ہے اطفال، اور طفلۃ کا معنی آتا ہے بچی، یہ مؤنث ہے۔ والد و ولد، والد کا معنی باپ، ولد کا معنی لڑکا، باپ اور لڑکا۔ والدۃ و بنت، ماں اور لڑکی، والدہ اور لڑکی، بنت معنی لڑکی، جمع اس کی بنات آتی ہے، تو والدہ یعنی ماں اور لڑکی۔ اب یہاں پر کچھ جملے، کچھ مفردات دیے ہیں مذکر اور مؤنث، تو جہاں پر اوپر مذکر لکھا ہے تو اس کے نیچے جتنے بھی مفردات ہیں وہ تمام کے تمام مذکر ہے، اور جہاں اوپر مؤنث لکھا ہے تو اس کے نیچے جتنے مفردات ہیں وہ تمام کے تمام مؤنث ہے، مذکر مؤنث۔ سید کا معنی آتا ہے سردار، اور طالب کا معنی آتا ہے طالب علم، عالم کا معنی جاننے والا عالم، فاضل کا معنی فاضل، اور عاقل کا معنی عقل مند، شریف کا معنی شریف، کبیر کا معنی آتا ہے بڑا، استاد کا معنی استاد سکھانے والا، معلم کا معنی بھی آتا ہے استاد سکھانے والا۔ اب مؤنث کو دیکھیں، سیدۃ کا معنی آتا ہے سردار، طالبۃ کا معنی آتا ہے طالبہ، طالب علم، طالبہ، عالمۃ کا معنی جاننے والی، عالمہ، فاضلۃ کا معنی فاضلہ، عاقلۃ کا معنی آتا ہے عقل مند عورت، شریفۃ کا معنی آتا ہے شریفۃ شریفہ نیک، کبیرۃ کا معنی آتا ہے بڑی، استادۃ کا معنی آتا ہے استانی سکھانے والی، معلمۃ کا معنی بھی آتا ہے استانی سکھانے والی۔ ھذا رجل، یہ مرد ہے، ھذی امرأۃ، یہ ایک عورت ہے، ما ھذا، یہ کیا ہے، ما ھذہ، یہ کیا ہے، ما ھذا یہ کیا ہے، ما ھذہ یہ کیا ہے، تو ما ھذا، یہ ما ھذا جب بولا جائے گا تو اشارہ ہوگا ھذا رجل، یہ مرد ہے، اس کا جواب ہوگا، اور ما ھذہ یہ کیا ہے تو جواب ہوگا ھذہ امرأۃ، یہ ایک عورت ہے۔ ھذا مذکر کے لیے بولا جاتا ہے اور ھذہ مؤنث کے لیے بولا جاتا ہے۔ اب کچھ اور مفردات مفیدہ دیے گئے ہیں، آپ دیکھیں۔ ساعۃ، اس کا معنی آتا ہے گھڑی، اس کی جمع آتی ہے ساعات۔ منضدۃ کا معنی آتا ہے ٹیبل، اس کی جمع مناضد۔ سبورۃ کا معنی آتا ہے بلیک بورڈ، تختہ سیاہ، تو سبورۃ بلیک بورڈ۔ نافذۃ کا معنی آتا ہے کھڑکی، اس کی جمع آتی ہے نوافذ، جیسے کھڑکی کی تصویر دی گئی ہے۔ نشافۃ کا معنی آتا ہے ڈسٹر، جس سے بورڈ وغیرہ صاف کرتے ہیں، جب لکھائی کرتے ہیں تو جو بورڈ صاف کیا جاتا ہے جس کے ذریعے، اسی کو بولا جاتا ہے ڈسٹر، اسی کو عربی میں کہتے ہیں نشافۃ۔ کرواست کاپی، جمع کراریس۔
صورتن کا معنی آتا ہے تصویر، اور اس کی جمع آتی ہے صور۔ مسطرتن کا معنی آتا ہے اسکیل، جیسا کہ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں۔ خارطتن کا معنی آتا ہے نقشہ۔ دواتن کا معنی دوات، اور محفظتن کا معنی آتا ہے بستہ۔ ہذہ ساعتن، یہ ایک گھڑی ہے۔ ہذہ منضدتن، یہ ایک ٹیبل ہے۔ ہذہ سبورتن، یہ ایک بلیک بورڈ ہے۔ ہذہ نافذتن، یہ ایک کھڑکی ہے۔ ہذہ صورتن، یہ ایک تصویر ہے۔ ہذہ خارطتن، یہ ایک نقشہ ہے۔ ہذہ نشافتن، یہ ایک ڈسٹر ہے۔ ہذہ کراستن، یہ ایک کاپی ہے۔ ہذہ مسطرتن، یہ ایک اسکیل ہے۔ ہذہ طلاستن، طلاستن اور نشافتن دونوں کا معنی ایک ہے، اس کا معنی بھی آتا ہے ڈسٹر۔ ہذہ طلاستن، یہ ایک ڈسٹر ہے۔ ہذہ محفظتن، یہ ایک بستہ ہے۔ اب نیچے پھر دیا ہوا ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ما ھذہ، یہ کیا ہے؟ تو ما ھذا جب بولا گیا تو یہ مذکر کے لیے بولا گیا ہے، تو جواب مذکر ہوگا، تو آپ کچھ بھی جواب دے دیں، ھذا رجل، یا ھذا والد، یا ھذا ولد، یہ لڑکا ہے۔ اور ما ھذہ جب بولا گیا تو عورت کے لیے بولا گیا ہے، تو ھذہ امرأۃ، یا پھر آپ کچھ بھی جواب دے دیں، ھذہ محفظۃ، ھذہ خارطۃ، لہذا اس کا جواب جو ہوگا وہ مؤنث ہوگا۔ تمرین الدرس الرابع، چوتھے نمبر سبق کی یہ تمرین ہے، اس میں خالی جگہ ہیں، اس کو پر کرنا ہے، تو چلیے دیکھ لیتے ہیں۔ ھذہ امرأۃ، عورت، یہ ایک جملہ دے دیا گیا ہے، یہ ایک عورت ہے۔ اب اگلے میں جو ہے ایک عورت ہے اور ایک بچہ ہے، تو اس میں ھذہ کا لفظ دیا گیا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر ہمیں کیا لگانا ہے، ھذہ امرأۃ، امرأۃ کو لگانا ہے۔ اور پھر مرد ہے، مرد کی تصویر ہے، اور ھذا لگا ہوا ہے، تو ہمیں آگے خالی رجل بڑھا دینا ہے اور کہنا ہے ھذا رجل۔ نیچے لڑکا ہے تو یہاں کیا کہہ دینا، ھذا ولد، اور پھر لڑکی ہے تو ھذہ بنت، اور پھر لڑکا اور ایک لڑکی ہے تو ھذا ولد وھذہ بنت۔ یہاں پر ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے، ھذہ امرأۃ وھذا رجل۔ یہاں پر ایک جو ہے لڑکا ہے اور ایک مرد ہے، تو ھذا ولد وھذا رجل۔ یہاں پر ایک لڑکی ہے اور ایک عورت ہے، تو کیا کہنا ہے، ھذہ بنت وھذہ امرأۃ۔ نیچے آ جائیے تو نیچے گھڑی کی تصویر ہے، تو کیا کہہ دینا ہے، ھذہ ساعۃ۔ پھر اس کے بعد کتاب ہے تو ھذا کتاب، پھر اس کے بعد تصویر ہے، ھذہ صورۃ۔ پھر اس کے بعد ایک ٹیبل ہے تو ھذہ منضدۃ۔ پھر اس کے بعد اسکیل ہے تو یہاں کہنا ہے ھذہ مسطرۃ۔ پھر اس کے بعد جو ہے بیگ ہے، بستہ ہے، تو کیا کہہ دینا ہے، ھذہ محفظۃ۔ اب یہاں پر یہ جو مفردات ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اتنے مفردات اس میں سیکھے ہیں۔ رجل ہے، امرأۃ، طفل، طفلۃ، والد، والدۃ، معلم، معلمۃ، ساعۃ، منضدۃ، ولد، بنت، سید، سیدۃ، طالب، طالبۃ، سبورۃ، نافذۃ، نشافۃ، کرواست، عالم، عالمۃ، فاضل، فاضلۃ، عاقل، عاقلۃ، صورۃ، مسطرۃ، خارطۃ، دوات، شریف، شریفۃ، کبیر، کبیرۃ، استاذ، استاذۃ، محفظۃ، و 71 کلمہ، کل 71 کلمے ہوئے۔ کتنے؟ 71۔ تو 71 کلمے آپ نے کل سیکھے ہیں۔ یہیں پر بس کرتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ عز و جل اگلے سبق میں درس نمبر 5 سے پڑھیں گے۔